موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے۔ ہر گھڑی تمہارا امتحان، ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں۔ اور حدیث ابن داؤد شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ارے نادانو، تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں، زید بن دسنہ بھی آتے ہیں، خباب ابن الارت بھی آتے ہیں، جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے۔ احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا، بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے، کفار کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں، اس کو ہلاکت نہیں کہتے۔ محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، وقت کے وہ امیر، وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں، اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، درہ ہمیشہ کندھے پر ہو۔ اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال، اللہ اکبر، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں، آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں، وہ پیٹھ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی، مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے، گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں۔ آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں، بہت سنا ہے، بہت پڑھا، لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں، ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا، کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا۔ یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے، ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے تو، توجہ، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ لبیک پکارتے ہو نا، بہت تیز پکارتے ہو، سوچ لو پکارنے سے پہلے، سوچ لو۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار۔ انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ، تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا۔
हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है फकर का मतलब समझते हो, गुर्बत, फाका कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है? अबू बकर शिबली फरमाते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए? तो अभी कहूं तो दो हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है? कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया, अगर हां कह दूं तो मेरे आमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है? वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हां हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे, तेरे अमल कहां है और तेरे नबी के अमल कहां है। ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअ अल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइदिन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम बहुत ज्यादा होगे, लेकिन हालत क्या होगी? गुस्सा अन का गुस्सा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो। मेरे अजीजों, तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है? मोहब्बत किस चीज की है? मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो? अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है। कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहां बैठे सारे अमामे हैं, यहां अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना, जब ले जाया जाएगा फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे?
فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا، بس مجھے حاضر ہونا تھا، حاضر ہوا اس جلسے کے لیے، اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے، میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، الحمدللہ۔ اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ حضور امین ملت ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب میں نے العالمین۔ محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے۔ مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے۔ آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں، مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا۔